اور ملک کے اندر جھوٹ پھیلانے والے اینکر وہ قسمیں اٹھا اٹھا کر کہیں گے خبردار اگر کسی سے سلام لیا۔ لوگوں میں سے زیادہ ظالم ہے وہ شخص جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب ہونے سے روکتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاة الدنیا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہوئے اور آج کا ہمارا موضوع ماہ رمضان اور کرونا کی عقل مندی، اس حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا۔ دعا ہے کہ مولا کریم صحیح معنوں میں کچھ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ لوگوں میں سے بعض کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کا قول آپ کو تعجب میں ڈال دے گا۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بنائیں گے جو بھی بات کریں گے کہ اللہ کی قسم ملک کے اندر یہ ہو گیا، اللہ کی قسم ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے، طرح طرح کی وہ قسمیں اٹھائیں گے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ حالانکہ یہی لوگ جھگڑالو ہوں گے کہ ملک کے اندر یہی لوگ فسادات برپا کرنے والے ہوں گے۔ ایسا آدمی جو اللہ سے بندوں کو دور کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے رب کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے زیادہ ظالم ہے وہ شخص جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب ہونے سے روکتا ہے، مساجد کے اندر بندوں کو آنے سے روکتا ہے۔ آج ملک پاکستان کے اندر صورتحال کچھ اس طرح کی ہو چکی ہے جو پچھلے منافقین کی اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی تھی۔ آج ملک پاکستان کے اندر بھی کچھ اس طرح کے لوگ آ گئے ہیں اور لوگوں کو ایک دوسرے سے متنفر کر رہے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے سے وہ دور کر رہے ہیں۔ مسلمان کو آپس کے اندر جو پہلے مسلمان مل جل کر رہتے تھے، ایک ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، اکٹھے بیٹھا کرتے تھے، سلام دعا ہوا کرتی تھی، آج آہستہ آہستہ یہ سب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس قسم کا سلام دعا یا اس طرح کا میل جول رکھتا ہے تو آج ملک پاکستان میں ایک ایسی بیماری آ گئی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ خبردار اگر کسی سے سلام لیا، خبردار کسی سے معانقہ کیا تو یہ بیماری آپ کو لگ سکتی ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری کی روک تھام کے لیے ملک پاکستان کے ڈاکٹر تو کیا، ملک پاکستان کی جو سپر پاور فوج ہے وہ بھی اسی کام پہ لگ چکی ہے۔ افسوس کہ کبھی یہ فوج ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کیا کرتی تھی، لیکن افسوس آج یہ کرونا کی حفاظت کر رہی ہے۔ کیا 9 لاکھ فوج میں کوئی مریض نہیں؟ اس لیے کہ وہ قوم کا ایک طاقتور طبقہ ہے۔ 10 لاکھ پولیس میں کوئی مریض نہیں، 150 کے لگ بھگ تقریباً ٹی وی چینل ہیں اور ان کے لاکھوں ملازمین اور ملک کے اندر جھوٹ پھیلانے والے اینکر اور ان کی ٹیمیں، ان پر کرونا اثر انداز نہیں ہوتا۔ عجب بات ہے کہ سکھوں کا جو گردوارہ ہے اور ہندوؤں کی ہولی پر بھی کرونا اثر انداز نہیں ہوتا۔ اگر کرونا کو نظر آتی ہے تو وہ صرف مسلمانوں کی عبادت گاہیں، مساجد،
درسگاہیں نظر آتی ہیں۔ اگر کرونا مہنگا ہے تو خدارا پہلے اس کرونا کا خود علاج کرو اور پھر اس کو کہو کہ آگے پھیلنا شروع کرے، کہ یہ ایک ایسا کرونا ہے جس کی ایک آنکھ چل رہی ہے اور دوسری بند ہے۔ یہ کیسی بیماری ہے؟ افسوس، آج یہ کرونا مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر یہ حملہ آور ہو رہا ہے۔ اس کرونا کو راشن میں لگی قطاریں اور ATM کے اوپر لگی بھیڑیں اور حفیظ سینٹر اور امتحان سینٹر میں گھسی عوام اس کرونا کو نظر نہیں آتی۔ اس پر یہ کرونا اثر انداز نہیں ہوتا۔ میڈیکل سٹور، سبزی منڈیاں اور پتہ نہیں کتنے سٹور ہیں، یوٹیلٹی سٹور، طرح طرح کی جگہ ہیں، طرح طرح کے میدان ہیں کہ جہاں عوام کا اتنا رش ہوتا ہے۔ یہ سب کرونا کو نظر نہیں آتے، لیکن اگر کرونا کو نظر آتا ہے تو محض مسلمانوں کا عبادت خانہ نظر آتا ہے۔ آج ماہ رمضان قریب آ رہا ہے اور کرونا پھر سے سپر پاور ہو رہا ہے۔ کیوں؟ پہلے بھی اس نے 2020 کا ماہ رمضان جو تھا اس کے اندر اس نے اپنے جوہر دکھائے، اور آج 2021 کا ماہ رمضان پھر اس کی آمد ہے اور کرونا پھر اپنے جوہر دکھانے کو تیار ہے۔ کیوں؟ یہ ایک ایسا کرونا ہے کہ جب مسلمانوں کی عبادت کا وقت ہوتا ہے اس وقت کرونا زور پکڑ لیتا ہے، اور جب مسلمان دائیں بائیں پھیل رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کے ہجوم لگے ہوتے ہیں، اس وقت اس کرونا کو وہی مسلمان نظر نہیں آتے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ کون سا کرونا ہے؟ آج پھر 2021 کا جو ماہ رمضان ہے اس کے اندر یہ کرونا پھر حملہ کر رہا ہے، اور اتنی شدت سے حملہ کر رہا ہے کہ جس شدت سے میڈیا ہمیں ڈرا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ ہے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہی ہے کہ اس رمضان کے اندر 20 اپریل جو آ رہا ہے، اس 20 اپریل کو عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا جوہر دکھانے نکل رہے ہیں۔ اس کرونا کو وہ نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں، کیا یہ کرونا ہے یا ان کے بڑوں کا رونا ہے؟ اگر کرونا ہے تو پھر کرونا کیا ایک وقت بتا کر آتا ہے کہ میں 8 دنوں کے بعد آ رہا ہوں، 1 سال کے لیے چھٹی پہ جا رہا ہوں، سر 2021 کے ماہ رمضان میں پھر حاضری دوں گا؟ کچھ خوف خدا کرو، ہوش کے ناخن لو۔ ملک کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہو؟ مدارس بند کر دو، اسکول بند کر دو، کرونا پھیل رہا ہے۔ باقی جتنی جگہ ہیں، میڈیکل سٹور، یوٹیلٹی سٹور اور بھی کافی میدان ہیں، وہ اس کرونا کو نظر نہیں آتے۔ اگر کرونا کو نظر آتے ہیں تو یہی شریف لوگ، دیندار لوگ، ایماندار لوگ ہی نظر آتے ہیں، باقی نظر کیوں نہیں آتے؟ یہ کیسا کرونا ہے؟ اور آج عوام دشمن سلیکٹڈ حکومت کی طرف سے بھی یہ اعلان ہے کہ خبردار، بے روزگاری کی وجہ سے مر جانا، حالات کی کشیدگی کی وجہ سے مر جانا، بھوک کی وجہ سے مر جانا، خودکشی کر کے مر جانا، لیکن خبردار کرونا سے نہیں مرنا۔ ہم نے اس کی روک تھام کے لیے قسمیں اٹھائی ہیں، اور ہم نے اس کی روک تھام کے لیے اپنے آپ کو آگے پیش کیا ہے۔ خبردار کرونا سے نہیں مرنا۔ عجیب منطق ہے کہ ہزاروں بیماریاں ہیں، لاکھوں بیماریاں ہیں، لیکن ایک کرونا پہ ہی زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ کرونا کرونا کرونا، بس صبح سے لے کر شام تک کرونا کرونا کرونا۔ کیا کرونا؟ اور میڈیا پہ صبح سے لے کر شام تک یہی رونا رونے والے کہ آج ملک پاکستان کے اندر 4000 لوگ انتقال کر گئے کرونا کی وجہ سے، آج 5000 کر گئے، آج 10,000 بیمار ہو گئے کرونا کی
وجہ سے کیا ان لوگوں کا کبھی ان لوگوں نے ایڈریس بھی دیا؟ ایڈریس بتایا کہ مرنے والے کا نام کیا ہے، مرنے والا قوم کے اعتبار سے کون ہے، علاقہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ آج تک کسی نے بتایا نہیں۔ بس صبح سے لے کر شام تک کرونا کرونا کرونا۔ آخر کب تک یہ کرونا چلے گا؟ اور ناظرین یاد رکھیں، یہ کرونا نہیں، یہ ان کے بڑے باپ داداؤں کا رونا ہے۔ اور وہ ہے کیا؟ وہ ان کے دلوں میں جو مرض تھا وہ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی مسلمانوں کو بتا دیا تھا۔ فرمایا کہ یہ منافقین جو لوگ ہیں، ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے ایک ایسا مرض ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ وہ ہے کیا؟ صرف محض بغض، اناد، حسد، یہی ان کے دلوں میں ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور ایک مقام پہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان منافقین کو کہا جاتا ہے کہ زمین کے اندر فساد برپا نہ کرو، تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ ہم تو بھائی اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ کون سی اصلاح ہے؟ اللہ فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون، یہی لوگ فسادی ہیں، یہ ملک کے اندر فساد برپا کر رہے ہیں۔ هم المفسدون، یہی لوگ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، اور انہیں شعور نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں شعور کس کو کہتے ہیں؟ شعور ہے کیا؟ یاد رکھیں انسان کے اندر عقل ہوتی ہے اور ساتھ میں شعور بھی ہوتا ہے۔ حیوان کے اندر شعور ہوتا ہے، عقل نہیں ہوتی۔ اب رب کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، جو اس قسم کے فسادی ہیں ان کے اندر شعور بھی نہیں ہے، گویا کہ وہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانور کے اندر بھی شعور ہوتا ہے، یہ تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ خدا را کچھ ہوش کے ناخن لو، اے حکومت وقت ملک پاکستان کو کس طرف لے جا رہی ہے۔ والسلام۔